علامہ اقبال کہتے ہیں نا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ ہمارے علاقے کے خواجہ محمد یار فریدی، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ ان کے مرید ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا۔ خواجہ محمد یار فریدی فرماتے ہیں کہ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا۔ جتنی مرضی کوئی کوششیں کر لیں، حضور پہ تو مقام کیا، حضور کے مقام تک تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا۔ جو بھی بولے گا پھر اس کا انجام وہی ہوگا جو قادیانی کا ہوا ہے۔ ہاں، جو بولے گا اس کا انجام وہ ہوگا جو حضور کے غداروں کا ہو رہا ہے، اور قیامت والے دن بھی آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا۔ حقیقت محمد والا حل معمہ نہ حل تھیا ایکو حل کرا کوئی نہیں سکتا۔ اساں محمد دیاں نت ناتاں بڑے سوں، اساں وانگ ناتاں بڑا کوئی نہیں سکتا۔ مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، پر محبت دے جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ایک اور جگہ شعر ہے سرائکی شاعر، وہ کہتے ہیں کہ تو آئیں تے سہ وچ سہ ول آئے، تو آئیں یا رسول اللہ آپ آئے ہیں، ہماری سانسوں میں سانس آ گیا ہے۔ تو آئیں تے سہ وچ سہ ول آئے، این آئی ہے چس تیرے آمنتے۔ تو آئیں تے سہ وچ سہ ول آئے، این آئی ہے چس تیرے آمنتے۔ تو سن کوئی نہ وے آئے یا رسول اللہ، ہر پاسے مونج دے ماتم ہن۔ مونج مطلب یاد۔ تو سن کوئی نہ وے آئے، ہر پاسے مونج دے ماتم ہن۔ تو سن آ گئے وے، ہر پاسے خوشی دیاں جھمراں ہیں، اور کئی میں جائیں حال ہلا کر شد، اج پائیں ہیں بس تیرے آمنتے۔ حضور سے انے با پیار کرنا ہے، ٹوٹ کر حضور سے پیار کرنا ہے۔ 1954 میں جب ختم نبوت کی تحریک چلی نا، اس وقت ایک نوجوان کو پکڑ کر، جیسے آج بھی ختم نبوت کے ساتھ آج جو لوگ کہتے ہیں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ میں سادات کے گھروں میں گھس کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا گیا تھا۔ ایسے تو نہیں ہوا تھا نا سادات کرام کے ساتھ ریاست مدینہ میں۔ ریاست مدینہ میں تو یہ ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 لاکھ مربع میل کے حکمران، آپ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لے آئے، اجازت مانگی کہ ابا جان سے ملنا ہے، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں میٹنگ کے بعد ملتا ہوں، اس کو کہو باہر ٹھہرے انتظار کرے۔ باہر ٹھہرے تھے کہ امام حسن پاک باہر سے تشریف لے آئے۔ امام حسن پاک جب آئے، انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر باہر کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب بیٹا باہر کھڑا ہے تو مجھے اجازت نہیں ملنی۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ آپ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ابا جان سے ملنے آیا ہوں۔ کہا کہ وہ میٹنگ میں ہیں، آپ چلے جائیں، آپ کو اجازت ہے؟ کہا کہ نہیں، میں ظہر کی نماز کے وقت ان سے مل لوں گا۔ یہ کہہ کر امام حسن پاک تشریف لے گئے۔ جب میٹنگ سے فارغ ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب باہر آئے، پوچھا بیٹے سے کوئی اور بھی آیا تھا؟ کہا کہ جی جناب آئے تھے۔ کون آئے تھے؟ امام حسن پاک تشریف لے آئے تھے۔ کہا کہ پھر تم نے ان کو اندر نہیں بھیجا؟ کہا کہ جناب انہوں نے کہا کہ میں ظہر کے، جب بیٹے کو اجازت نہیں، مجھے کہاں اجازت ملنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ظہر کی نماز کے وقت مل لوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے ظہر کی نماز کا انتظار نہیں کیا۔ مدینے کی ریاست میں یہ تھا، ظہر کی نماز کا انتظار نہیں کیا، سیدھا امام حسن پاک کے دروازے پر تشریف لے گئے۔ امیر المومنین ہیں، 36 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، عزت ملی ہوئی ہے، اگر نہ بھی کرتے تو کوئی ایسا بات نہیں تھی۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہاں بات الٹ ہے، یہاں ہو حلقہ یاراں تو فولاد، اور اگر رزم حق کی باطل ہو تو وہاں کہتے ہیں نہیں جناب، لوگ ہمیں شدت پسند کہیں گے، دنیا کی طرف ہمارا پیغام بڑا غلط جائے گا، اگر ہم کشمیر میں چلے گئے تو لوگ ہمیں دہشت گرد کہیں گے۔ اگر بتائیں چار دیواری کے اندر ایک بہن اور اس کے 4 بھائی ہوں، 4 دیواری کے اندر ایک بہن 4 بھائی ہوں، کسی کی جرت ہوتی ہے اس 4 دیواری کے اندر آ کر اس بہن کی عزت کو پامال کر سکے؟ بتاؤ آج اسلام کی 4 دیواری میں کروڑوں مسلمان بھائیں ننگیاں ہو رہی ہیں، ان کی عزتیں لوٹ رہی ہیں، کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ مولوی صاحب منبر پر بیٹھ کر یہی بات سے جناب میری مسجد سے نہ نکال دیا جائے، لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، سجدے بھی کر رہے ہیں تو یہی ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ کہا اقبال نے شیخ حرم سے کہ تہ محراب مسجد میں سو گیا کون؟ اقبال نے کہا کہ میں نے مولوی صاحب کو کہا کہ آپ مسجد میں تو دین بیان کرنا ہے، یہاں تو اللہ رسول کا نام لینے کی جگہ ہے، یہاں تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، آپ تو یہاں پر آ کر سو گئے، دین آپ نے بیان نہ کیا، حق بیان نہ کیا۔ کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہ محراب مسجد میں سو گیا کون؟ ندائی مسجد کی دیواروں سے فرنگی بت کدے میں کھو گیا کون؟
اقبال کہتا ہے کہ مسجد کی دیواریں بول پڑی. یہ مولوی صاحب تو خود انگریز کی تعلیم کی اپنے بچوں کو انگریز کا تہذیب و تمدن سکھا رہے ہیں, ان کی تعلیم سکھا رہے ہیں. یہ مولوی صاحب خود تو قرآن کی تعلیم یہاں پر بیٹھ کر دیتے ہی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ مدینے کی ریاست میں یہ تھا سادات کرام کا. جب حضرت عمر فاروق سیدھا امام حسن پاک کے گھر تشریف لے گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, امام حسن پاک تشریف لے آئے, فرمایا آپ آئے تھے مجھے ملے بغیر چلے گئے؟ کہا کہ جناب میں آیا تھا, آپ کا بیٹا باہر کھڑا تھا. میں نے کہا جب بیٹا باہر ہے تو مجھے کہاں اجازت ملنی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے 36 لاکھ مربع میل کے حکمران, حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. شیطان عمر کو دیکھ کے راستہ بدل دیتا ہے. حضرت عمر فاروق نے اپنی پگڑی اتاری اور امام حسن پاک کے قدموں میں رکھ دی. یہ تھی مدینے کی قدموں میں رکھ کر کہا کہ جناب یہ ہماری عزتیں آپ کے نانا جان کی وجہ سے تو ہیں. ہماری یہ عزتیں آپ کے نانا, ہمیں کون جانتا تھا؟ آج عمر 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے تو آپ کے نانا جان کی وجہ سے. آج 70 سال ہو گئے کشمیر کی. آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب علامہ خادم حسین ندوی جذبات میں آ جاتے ہیں. جی ان لوگوں کو پتہ نہیں, آج یہ جہاد کی باتیں کرتے ہیں. جی آج تک ہمیں کسی نے بتایا نہیں, آج یہ نئے لوگ آ گئے ہیں. میں نے کہا اگر انسان غیرت مند ہو اور اس کے اندر ایمان کی حرارت موجود ہو, مسلمانوں کا اندر درد موجود ہو, جو میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اگر مشرق میں مسلمان کو درد ہوگا تو مغرب والے کو درد ہوگا. اگر وہ حضور کی حدیث پر عمل کرتا ہو اور اس کے اندر وہ ہو ایمان کی حرارت. علامہ اقبال کہتے ہیں نا, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں. نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں آج نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, حج بھی ہیں, زکاتیں بھی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن مسلمان کے اندر وہ غیرت نہیں رہی. وہ مسلمان کے اندر مسلمانوں کا جو تڑپ تھا. آج کشمیر کی بچیاں وہاں مسجدوں کے اندر ہندو فوجی ان کو لے جا کر ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں اور مسجد کے سپیکر چلا دیتے ہیں. ان کی آوازیں ان سپیکروں میں گونجتی ہیں اور وہاں مدد کے لیے پکارتی ہیں. آج کوئی مدد کے لیے جانے کے لیے بھی تیار نہیں, کوئی ان کے لیے مسجد میں بیٹھ کر صرف دعا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. چلو یار جانے کی طاقت نہیں رکھتا. میں تو بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا ہے, سوائے علامہ خادم حسین ندوی صاحب کے, ہم میرے مرشد بھی ہیں اور میرے استاد بھی ہیں, سوائے ان کے میں نے آج تک باقی کسی میں پڑھا, چاہے اوروں کے پاس ہوں, میں رہا بھی اوروں کے پاس ہوں, لیکن میں نے ان کے سوا کسی سے کشمیر کی بچیوں کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ہم اس لیے مسلمان ہوئے تھے. آج تو ہم ہمارے یہاں قصور کے اندر بچوں کو اٹھا کر ان کے ساتھ زیادتیاں کر کے مارا جا رہا ہے. آج بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, آج بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. آج ہم اپنی بچیوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے تو کشمیر کے لیے کیا اٹھائیں گے؟